نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے 9ویں دن کے علمی مذاکرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سوالات کا سلسلہ ہے، پوچھتے ہیں وضو میں ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، وضو میں ناک میں پانی ڈالنا ہو یا کلی کرنا ہو یہ سنت سے ہے، اور قصدن بھی اگر وضو میں ناک میں پانی نہیں ڈالا یا قصدن کلی نہیں کی تو اس صورت میں وضو بہرحال ہو جاتا ہے۔ وضو کے جو 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ جس نے یہ 4 فرائض ادا کر لیے اس کا وضو ہو جاتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ختم قرآن کا بہت رواج ہے، بعض اوقات وضو نہیں ہوتا، تو کیا بے وضو صرف ہاتھ دھو لینے سے قرآن مجید کو چھونا جائز ہوگا؟ جی نہیں، بے وضو قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے کہ یہ قیاس کرے کہ ہاتھ تو دھو لے تو ہاتھ سے ہی چھونا ہے، تو یہ قیاس درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو لوگ۔ تو مصحف شریف کو کتابی صورت میں قرآن پاک ہو یا کہیں پہ لکھا ہوا قرآن پاک ہو، چاہے وہ موبائل، آئی پیڈ، ٹیبلٹ وغیرہ کسی بھی چیز پر ہو، اس کی اسکرین کو ٹچ کرنا یہ بے وضو شرعاً جائز نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا وسیلہ اسلام میں جائز ہے؟ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ جی ہاں، وسیلہ اسلام میں جائز ہے، بلکہ اس کا ثبوت ہی نہیں، اس کی تاکید ملتی ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا معنی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اللہ والوں کا وسیلہ لینا پڑتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی جو نابینا تھے، بظاہر آنکھوں سے وہ نہیں دیکھ پاتے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور اس طرح سے دعا کرو، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مجھے بینائی عطا فرما دے۔ اور اس کے ساتھ استغاثہ بھی تعلیم فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس طرح کہیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آپ کے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرتا ہوں، میرے اس وسیلے کو قبول فرمائیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان کا اس طرح سے نماز حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلے سے جو دعا آپ نے کی اس کی برکت سے آپ کی بینائی لوٹ آئی۔ تو وسیلہ اسلام میں جائز بھی ہے، بلکہ اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ جماعت تراویح سب سے پہلے کس نے قائم فرمائی؟ جماعت تراویح کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد آیا۔ لوگ وہاں مختلف انداز میں تراویح ادا کر رہے تھے، کوئی اپنی پڑھ رہا تھا، کوئی اپنی پڑھ رہا تھا، اور کوئی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے چند لوگوں نے مل کے جو ہے جماعت قائم کی ہوئی تھی تراویح کی۔ تو یہ دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، میرا خیال ہے کہ اگر میں ان سب کو ایک ساتھ جمع کر کر کسی قاری قرآن کی امامت میں ان کی جماعت کروا دوں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاری قرآن حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر فرمایا اور تمام لوگوں کو ان کی اختتام میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر ایک رات امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے لیے نکلے۔ کہتے ہیں کہ جب مسجد پہنچے تو دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی امام کے ساتھ نماز میں مشغول ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش بھی ہوئے اور ارشاد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے،
لفظ پر غور کریں، فرمایا کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی یہ کیا اچھا نیا طریقہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ظاہری دور میں تو جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہوتی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس طرح سے نہیں تھا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رواج قائم فرمایا اور ایک جماعت کے ساتھ لوگوں کو مجتمع کر دیا کہ وہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور اس کو فرمایا کہ کیا ہی اچھا نیا طریقہ ہے، کیا ہی بدعت حسنہ ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بدعت حسنہ ہر وہ نیا عمل جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہو لیکن اچھا ہو، وہ اسے برا نہیں کہا جاتا، وہ بدعت شنیعہ میں شامل نہیں ہوتا، بری بدعت نہیں ہوتا، بلکہ وہ احسن اچھی بدعت ہوتی ہے، بدعت حسنہ ہوتی ہے کہ یہ نیا طریقہ اسلام میں لوگوں کو عبادت کی طرف گامزن کرنے کے لیے قائم کیا جائے تو وہ اچھا ہوتا ہے نہ کہ برا۔ اور ویسے بھی پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، یعنی جو مسلمان جس چیز کو اچھا گمان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ جس طرح رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو کیا دیگر ذکر و اذکار کی بھی کوئی خاص فضیلت ہوتی ہے؟ جی ہاں، دیگر ذکر و اذکار کی بھی فضیلت ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب، او کما قال علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا رمضان میں جو ہوتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے، یا اس کی دعا کی برکت سے اس کو ثواب عطا کرتا ہے، یا اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں اگر قاعدہ اولا یعنی 2 رکعت کے بعد کا تشہد بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اب کیا کریں؟ آیا واپس تشہد کی طرف لوٹیں یا آخر میں سجدہ سہو کریں؟ دیکھیں، ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور اسے یاد آیا تو اگر نیچے کا ہاف یعنی اس کے گھٹنے کے بل ابھی نہیں کھلے اور اسے یاد آیا تو بھی اس نے لوٹنا واجب ہے، اور اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ اور اگر نیچے کا ہاف کھل گیا لیکن ابھی پیٹھ کا خم باقی ہے اور اسے یاد آ گیا تو بھی اس کو لوٹنا واپس تشہد کی طرف، دوسری رکعت کے تشہد کی طرف لوٹنا اسے واجب ہے، لیکن اس کے اوپر آخر میں سجود سہو لازم آئیں گے۔ ہاں البتہ اگر مکمل سیدھا کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے قیام کے لیے تو اب واپس وہ واجب کی طرف یعنی قاعدہ اولا کے تشہد کی طرف یعنی اس طرف لوٹنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اب وہ تیسری رکعت کو کنٹینیو کرے اور آخر میں سجود سہو کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں رمضان میں اگر سحری میں آنکھ نہ کھلی اور دیر سے اٹھا تو اگر طلوع آفتاب میں صرف 10 منٹ باقی ہوں تو کیا فجر کی نماز پڑھ لینی چاہیے؟ نہ صرف پڑھ لینی چاہیے بلکہ پڑھنا لازم ہے، جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑنی چاہیے کہ قصداً اس نے جان بوجھ کر اگر نماز چھوڑی تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اسے 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا معاذ اللہ، کہ جان بوجھ کر نماز کو قضا کرنے والا یعنی ابھی نماز جان بوجھ کر چھوڑی ہے اور بعد میں اس کی قضا کر لے گا، ایسے شخص کے لیے یہ وعید ہے کہ اسے 2,88,00,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں وقت پر با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے، ہمیں عمل کی طرف گامزن فرمائے، اور اس ماہ مبارک رمضان المبارک میں نیکیاں کر کر اپنی مغفرت کروانے کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیاں کر کے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول فرما کر اس کی برکت سے اور پیارے آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد آپ کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں۔ انشاءاللہ کل کے 10ویں روز کے علمی مذاکرہ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔